امریکہ نے ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے ملتوی کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک ملتوی رہیں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے برعکس بات چیت جاری ہے۔ اگر ایرانی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ درست نہیں۔ ایرانی مذاکرات کار سنجیدہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ امریکی صدر کی ایران کو وارننگ، دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام معاہدے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کا امریکی تجاویز پر غور کا کہنا غلط ہے۔ سنجیدہ نہ ہوئے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ معاہدہ نہ کیا تو مسلسل حملوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے پاس موقع ہے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کر دے۔ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو ہوشیار اور بہترین بھی قرار دیا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دے دی، رائٹرز کا دعویٰ۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی تجاویز موجودہ صورتحال میں ناقابل قبول ہے۔ امریکی منصوبہ ایران سے دفاعی صلاحیت چھیننے کی کوشش ہے۔ پابندیوں کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا۔ امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستان کی ایران سے امریکہ کا 15 نکاتی معاہدہ شیئر کرنے کی تصدیق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے ذریعے پیغامات کی ترسیل جاری ہے۔ امریکہ کے 15 نکات پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکیہ، مصر سمیت دیگر ممالک بھی اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں امریکہ اور ایران کے وزیر خارجہ اور اسٹیو وٹکوف کو ٹیگ بھی کیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ پاکستان کے ذریعے 15 نکاتی ایکشن لسٹ ایران تک پہنچائی۔ تجاویز امن معاہدے کے لیے بنیادی فریم ورک ہے۔ ایران کے پاس کوئی دوسرا بہتر متبادل موجود نہیں۔ آخری بار پیغام پہنچا دیا کہ غلط فہمی سے دور رہیں۔ کبھی امکان ہے کہ ایران سے معاہدہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ کا پھر تذکرہ، وزیر اعظم کی بھی تعریف۔ کہا کہ پاکستان اور بھارت 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ٹرمپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم بہت بہترین انسان ہیں۔ افغان طالبان کا پاکستان میں چوکی تباہ کرنے سے متعلق دعویٰ بے نقاب۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان حکومت کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ پاکستانی سرزمین یا فوجی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نام نہاد طالبان حکومت کے ایسے تمام دعوے بالکل غلط ہیں۔ طویل تنازع کے باعث اسرائیلی فورسز کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کابینہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چیف آف سٹاف کی ریکارڈنگ لیک ہو گئی۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید یاسین منیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ تیل اور گیس کی سپلائی اور قیمتوں کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ، اقتصادی انتظام اور توانائی کی منصوبہ بندی پر غور کیا گیا۔ خوراک کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی امور میں قریبی ہم آہنگی رکھنے پر اتفاق۔ چیلنجز کے پیش نظر اداروں کے درمیان تعاون مضبوط کرنے پر زور۔ ایندھن کی کھپت کم اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دینے پر زور۔ مشرق وسطیٰ میں امن اور سفارتی عمل کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم ملیشین وزیر اعظم کے درمیان رابطہ، انور ابراہیم نے پاکستان کی امن کوششوں میں مکمل حمایت کی پیشکش کی۔ رہنماؤں کا مستقبل میں بھی قریبی رابطے بحال رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم نے علاقائی کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا PSL 11 کا فاتحانہ آغاز، حیدرآباد کنگز مین کو 69 رن سے ہرا دیا۔ لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے 199 رن بنائے۔ حیدرآباد کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 130 رن بنا سکی۔ HBL PSL 11 کے میچز دیکھیے 10 سپورٹس پر براہ راست۔ فخر زمان کی شاندار نصف سینچری، 39 گیندوں پر 53 رن بنائے، 10 چوکے اننگز میں شامل۔
کراچی سے اسلام آباد اور لاہور کا ہوائی جہاز کا سفر 40,000 میں پڑے گا۔ جیٹ فیول مہنگا ہونے کے بعد ایئر لائنز نے کرائے بڑھا دیے۔ ذرائع کے مطابق ڈومیسٹک اسٹیشن کی چانس کی سیٹ کا یک طرفہ کرایہ 50,000 روپے سے بڑھ گیا۔ مشرق وسطی ٹورنٹو پیرس مانچسٹر کا ٹکٹ 3 سے 7 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ ایران کا امریکی F-18 لڑاکا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ، سینٹ کام کا انکار۔ بی بی سی نے طیارے پر حملے کی 3 ویڈیوز کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ چابہار کے نزدیک طیارے کو گرانے کی کوشش کی گئی، واضح نہیں کہ پروجیکٹائل طیارے سے ٹکرایا یا اس سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حادثہ، نیوی اہلکار زخمی۔ امریکی حکام نے کہا کہ حادثے کا کسی حملے یا لڑائی سے تعلق نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ زخمی اہلکار طبی امداد کے لیے جہاز سے اسپتال منتقل۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایڈمرل علی رضا کو بندر عباس میں فضائی حملے کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے بحری کمانڈر کی شہادت کی تاحال تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے اسرائیلی بمباری میں بندر عباس میں ایک رہائشی عمارت متاثر ہونے کی تصدیق۔ ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے، وسطی اسرائیل میں متعدد افراد زخمی۔ تل ابیب کے مشرقی علاقے میں میزائل گرنے سے 3 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج پر گولہ باری، 1 فوجی ہلاک، 2 زخمی۔ IAEA کا بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حالیہ حملوں پر تشویش کا اظہار۔ رافیل گروسی نے کہا کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان ایک بڑا تابکار حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ تابکاری کے اثرات ایران اور اس سے باہر ایک وسیع علاقے تک پھیل سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف مہم میں بغیر عملے کے ڈرون اسپیڈ بوٹس گشت کے لیے تعینات کر دیے، پینٹاگون نے تصدیق کر دی۔ پینٹاگون کے مطابق بغیر عملے کے ڈرون اسپیڈ بوٹس ایران کے خلاف جاری مہم کے دوران نگرانی اور گشت کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا UN سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے کہا کہ دشمن اور اس کے اتحادیوں کے جہازوں کو روکنا ایران کا قانونی حق ہے۔ ابناء حرمت سے گزرنے کے لیے دشمن کے بحری جہازوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر غور، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجیوں کی تعیناتی اور وسیع بمباری پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ زمینی کارروائی سے افزودہ یورینیم کے ذخائر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے اہم جزائر پر قبضہ اور خام تیل کی ترسیل کے راستے بند کرنے پر بھی غور۔ مذاکرات میں ناکامی پر صدر ٹرمپ فیصلہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کے ترک اور اردن کے وزراء خارجہ سے رابطے، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ امن اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ ترکیہ اور اردن کے وزراء خارجہ کا پاکستان کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ورلڈ بینک کا جنگ سے متاثرہ ممالک کو مالی معاونت فراہم کرنے کا اعلان۔ کہا کہ مشرق وسطی کی جنگ سے متاثرہ معیشتوں کو فوری سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ متاثرہ ممالک میں روزگار اور معاشی بحالی کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی کا مختصر دورہ۔ وزیر اعظم سینیٹر شہری رحمان کے گھر گئے، بیٹی کے انتقال پر تعزیت کی۔ شہباز شریف سے MK وفد کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کی فریال تالپور کے گھر بھی آمد، بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی۔ وزیر اطلاع عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ختم کرانا چاہتی ہے۔ بانی پیٹے کے بیٹے نے جنیوا میں کہا کہ سٹیٹس ختم کیا جائے۔ تنقید سب کا حق ہے لیکن قومی وقار داؤ پر نہ لگائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے، ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ قومی مفاد سب سے اوپر ہے، ذاتی مفاد کی کوئی اہمیت نہیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارتی وزیر خارجہ اخلاقیات بھول گئے۔ جے شنکر اپنی سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے لگے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال
بھارت کی اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران تنازع میں بھارت کی اہمیت صفر ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے ریمارکس کو غیر سفارتی اور بھارتی مایوسی کا مظہر قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دلائل ختم ہو جائیں تو گالم گلوچ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سامنے آتی ہیں۔ پاکستان ایسی سیاست کا حصہ بننے پر یقین نہیں رکھتا۔ پاکستان کا طریقہ کار ہمیشہ تحمل، وقار اور ضابطے پر مبنی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت کا کل ارتھ آور منانے کا اعلان۔ ہفتے کی رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری بتیاں بند رکھی جائیں گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی کفایتشاری فنڈ کے لیے 100 ارب روپے کی منظوری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس کفایتشاری فنڈ کے لیے رقم ترقیاتی فنڈ سے منتقل کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی کی نجی شعبے کے ذریعے گندم خریدنے کی بھی منظوری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ تاجروں کے سامنے حکومتیں بے بس ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں بازار دوپہر کو کھلتے اور رات کو بند ہوتے ہیں۔ دنیا میں مغرب کے بعد بازار بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس چوری کی بجلی سے کاروبار کیا جاتا ہے۔ کفایت شاری کی بات کرنے والے حکمران بازاروں پر بات نہیں کرتے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $109 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل ریکارڈ۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ فچ ریٹنگز نے عالمی معیشت کے حوالے سے وارننگ جاری کر دی۔ کہا کہ جنگ جاری رہی تو عالمی جی ڈی پی میں 0.8% کمی کا خدشہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اسٹاک مارکیٹ پہ مندی عالمی نمو کو متاثر کرے گی۔ امریکہ، چین، جاپان اور کوریا کی معیشتیں جنگ سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان۔ عالمی مہنگائی میں 1.3% تک اضافے کا خدشہ۔ عمان سے خام تیل کے مزید 2 کارگو مارچ میں پاکستان آئیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی عمان کے سفیر سے ملاقات۔ علی پرویز نے کہا کہ پاکستان متبادل راستوں اور ذرائع سے تیل درآمد کر رہا ہے۔ عمان کے سفیر کی پاکستان سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ عالمی توانائی بحران سے دنیا بھر متاثر۔ روس پہ کھاد بنانے والی کمپنیوں کے وسائل ختم ہو گئے۔ حکام نے کہا کہ مزید کھاد تیار کرنے کی گنجائش موجود نہیں۔ پولینڈ حکومت کا تیل اور گیس پر ٹیکس 8% کم کرنے کا اعلان۔ پولش وزیر اعظم نے کہا کہ تیل اور گیس کی قیمتوں کی حد مقرر کی جائے گی۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی سمیت 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کا متعدد ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں ڈرون حملہ، دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا۔ کویت اور بحرین میں بھی حملے۔ متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حملوں میں 11 افراد جاں بحق، 169 زخمی ہوئے۔ امارات حکومت نے حالیہ جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات جاری کر دیں۔ کہا کہ ایران کی جانب سے اب تک 372 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1826 ڈرون فائر کیے گئے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ ایرانی شہر شیراز میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ اصفہان زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی افواج کے مطابق ایرانی حکومت سے منسلک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں میں حساس تنصیبات اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خلاف جنگ، مشرق وسطی میں انٹرسیپٹر کم پڑنے لگے۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مختص دفاعی نظام مشرق وسطی میں لانے پر غور۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ امریکی پیٹریاٹ اور تھاڈ کے انٹرسیپٹر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے لیے امداد میں کمی یا تاخیر ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ایک بار پھر نیٹو پر برس پڑے۔ برطانیہ کے طیارہ بردار بحری جہازوں کو کھلونا قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کے لیے ٹیسٹ کیس تھا۔ امریکہ کو اب نیٹو سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نیٹو اہم موقع پر اس وقت کو یاد رکھے۔ برطانیہ ایران جنگ میں نہیں آنا چاہتا، امریکہ بھی ان کی جنگ میں نہیں جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
مشرق وسطی میں فوجی کشیدگی اور یوکرین بحران پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، NDMA کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ عمان میں طوفانی بارشوں کے باعث تباہی، سیلابی ریلیں سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں بہا کر لے گئے، لوگوں کو نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ شام میں بھی بارشوں کے باعث سیلاب، کئی علاقے ڈوب گئے۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے تبوک کے پہاڑوں پر برف باری، علاقہ سفیدی سے ڈھک گیا، موسم شدید سرد، سیاح خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے جا پہنچے۔ لاس اینجلس میں خوفناک فضائی حادثہ ہونے سے بال بچ گیا، مسافر طیارے کے راستے میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹر آ گیا، ہیلی کاپٹر طیارے سے 500 فٹ کے فاصلے سے گزرا، حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔